عقائد میں سے اہل سنت و جماعت کے صحابہ کرام کے تعلق سے 4 صحابہ کرام سب سے افضلیت اہل سنت و جماعت کے نزدیک الگ ترتیب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد عثمان غنی اور مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اپنے اپنے طور پر، اپنی اپنی جگہ پر ان کی اپنی اپنی انفرادیت اور خصوصیت الگ بات ہے۔ ہم لوگ نعرے بازی کر کے بہت زیادہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فرقہ بندی کے جال میں پھنس کے یہ سب بکواس کرتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان مسلمانوں میں ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم وہ کام کرنے لگیں جو اہل سنت و جماعت کے علاوہ دوسرے فرقے کے لوگ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا بیان، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام کو ہم بالکل نظر انداز کر دیں۔ ہمارے نزدیک سارے صحابہ کرام لائق تعظیم ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی اپنی حیثیتیں ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں آپ کے مخالفین یقینی طور پر ناحق پر تھے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر کچھ انگشت نمائی یا نعوذ باللہ ان کی شان میں کسی طرح کی بے ادبی و گستاخی کریں۔ من کنتو مولا فعلی مولا، یہ نعرہ حق ہے، اور اس کو کوئی اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس میں خرابی نہیں ہے، مگر اس کی اتنی زیادہ تکرار، اتنی تکرار جو دوسروں کی توہین اور تذلیل کی طرف لے جائے، وہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہندوستان میں جتنے سلاسل، مشربی سلاسل اور مشربی خانوادے و خاندان ہیں، ان سب کے آقا و مولا ہیں۔ سارے سلسلے تقریباً ہندوستان میں وہیں سے فیض یاب ہیں، مگر ہمیں سب کو ایک حد کے اندر رہنا ہے۔ دوسرے، ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نعرے بازی سے پیدا نہیں کیا ہے۔ اتنے نعرے لگاتے ہو، اتنے نعرے لگاتے ہو کہ ہوش خراب ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا نعرہ نعرہ تکبیر ہے، نعرہ رسالت ہے۔ اہل سنت و جماعت نعرہ غوثیت بھی لگانے لگے، یا پھر جہاں سے ان کو اپنی نسبت حاصل ہے وہاں کا نام لے دیا۔ مگر سن لیں یہ بات کہ بزرگوں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نزدیکی اور اپنا قرب عطا کیا ہے، سب باتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا ہے کہ وہ کسی شہر میں تشریف لے جا رہے تھے، لوگوں نے ان کے استقبال کے لیے بڑا اہتمام کیا تھا، وہ اور ان کے ایک خادم تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ سامنے بہت بھیڑ کھڑی ہوئی ہے، لوگ استقبال کے لیے ہیں، تو خادم سے فرمایا جو ساتھ میں تھا، جھولی میں کچھ ہے تیری؟
اس نے کہا حضور ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کہا نکال. وہ نکال کے کھانے لگے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، فرض روزے تھے. لوگ جو سامنے استقبال کے لیے کھڑے تھے وہ بددل ہو گئے. جو سامنے لوگ کھڑے ہوئے تھے استقبال یا محبت میں آپ کی